ان کی اہلیہ کے جمیع مرحومین مرحومات جناب تہذیب ساہی اور ساہی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور جو محمود چودھری وغیرہ دیگر شرکاء ہیں، آپ حضرات و خواتین، ناظرین و حاضرین کے جمیع مرحومین مرحومات کو بخش دیں، خاص طور پہ عابدہ حسین کے والد کو اس کا ثواب ایصال فرما دیں، محمد ذوالفقار حسین کو، آغا سجاد شاہ جعفری کو، مولانا سفیر حسین علوی کو اور دیگر جو مرحومین یہاں سے تھے اور آج موجود نہیں ہیں، جواد قریشی کے مرحومین کو بھی شامل کر لیں۔ آپ سب اپنے مرحومین کو شامل کر لیں۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب ہاتین السورتین والمجلس والذکر وقراءة القرآن بتوسط الانبیاء والمرسلین سیما امیر المؤمنین والائمة الطیبین الى ارواح المنظورین المذکورین اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرهم مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین سیما مقتول مثل هذا اليوم امیر المؤمنین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وَأُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَقَالَةَ أَصْحَابِهِمْ وَسَأَلْتُ مِنْهُمْ وَقَالُوا كَيْفَ لَا نَعْرِفُكُمْ وَأَنْتُمْ بَابُ الْمَقَامِ وَحُجَّةُ الْخِصَامِ۔ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، برادرم جناب اختر علی شاہ صاحب اور عزیزم تہذیب ساہی اور ان کی فیملیز کی طرف سے جو آج کی مجلس سے تابوت مولائے متقیان المہدی سنٹر بروکلن میں منعقد ہو رہی ہے، اس میں میں عنوان سخن قرار دے رہا ہوں شان مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ نمبر 9۔ آج کے بعد ایک مجلس رہ جائے گی، پھر دیکھیں گے رمضان کے اندر ہی کوئی جو ایصال ثواب کی مجلس آئے گی تو یہ عشرہ پورا کا پورا مکمل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آلموسٹ ہال فل ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین کو عزت دے، صحت دے، مریضوں کو شفا دے، آپ سب کے مرحومین کے مغفرت ہو، بانیان کے مرحومین کی، خاص طور پہ اختر شاہ صاحب کے مرحومین کی، اور جو مریض ہیں ان کو صحت ملے، اختر شاہ صاحب کو بھی صحت ملے، اور ہماری جو بہن ہیں مسز اعجاز احمد بخاری تسنیم فاطمہ، اللہ ان کو بھی شفائے کلی دے، ضامن کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے، مصطفیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو منظورین ہیں سندس کنول چٹھا ہیں ان کو بھی اللہ شفائے کلی مرحمت فرمائے، اور جو امید میں ہیں وینٹیلیٹرز پہ ہیں اللہ تعالیٰ مولا علی کے صدقے میں معجزتاً انہیں شفا نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب کو بھی اور شعیب آبدی صاحب کی والدہ ماجدہ کو بھی، مون رضوی کی والدہ ماجدہ کو بھی، آغا اصغر کو بھی، آغا مختار کو بھی، ان کے اہل خانہ کو بھی اللہ شفائے کلی عنایت فرمائے، جن کے اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد نصیب فرمائے، معراج جعفری کو بھی مکمل طور پہ اللہ شفا دے، اور جتنے بھی اور ملک امیر محمد خان سمیت حضرات یا خواتین علیل ہیں اللہ انہیں شفا دے۔ ہمارے آغا کے آغا نام شمچی ہے عبد الغفور کی دختر علیل ہیں، دعا بے فرمائی کہ خدا دختر عبد الغفور را شفا کامل مرحمت بے فرمائے۔ یہاں پر حاج خانم طاہرہ آتی ہیں ہماری بہن، ان کو بھی دعا فرمائے کہ اللہ شفا کلی مرحمت فرمائے۔ ایک بچی جس کی لاش 6 مہینے کے بعد ملی ہے، ابھی وہ لاش ملی ہے، تو وہ لاش اب منتقل کی جا رہی ہے، اس کے قاتلوں کو اللہ ذلیل اور رسوا کرے، اور ہماری بچیوں اور بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہماری قوم کو بھی اللہ توفیق دے کہ فضولیات کی بجائے اپنے بچوں اور بچیوں کو بچائیں۔ موضوع شروع کر رہا ہوں، دیکھیے آج کہاں تک پہنچتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا میں پہلے آسمان پہ گیا دوسرے پہ گیا، وَأُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، آج کی تقریر شروع ہوگی، میں لے جایا گیا تیسرے آسمان پر، فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، وہاں کے فرشتوں نے بھی وہی طریقہ، پیٹرن، میتھڈ اڈاپٹ کیا جو کہ پہلے 2 نے کیا تھا، یعنی سب کے سب مجھے کہتے تھے کہ ہم حاجت مند ہیں، اور حاجت ہماری یہ ہے کہ جب زمین پہ جانا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں، تعارفنا حق معرفتنا، ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ سلام بھجوا رہے ہیں، ہمارا حق معرفت رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تیسرے آسمان کے فرشتوں نے، کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانیں، وَأَنْتُمْ بَابُ الْمَقَامِ، اس لیے کہ وہ دروازہ جس سے گزر کر ہم فرشتے اللہ کو ملتے ہیں، وہ دروازہ ہی تم آل محمد ہو۔ وہ دروازہ ہی تم ہو، فرشتہ اللہ کو نہیں مل سکتا جب تک محمد و آل محمد کے دروازے سے نہ گزرے۔ آج کے بدبودار ملا کی کیا حیثیت ہے، آل محمد سے ٹکرا کے لقاء اللہ رکھنا چاہے۔ وَأَنْتُمْ باب المقام وحجت الخصام، اور جب اللہ نے اپنے دشمنوں کو مات دینی ہوتی ہے، ہلاک کرنا ہوتا ہے، ذلیل کرنا ہوتا ہے، رسوا کرنا ہوتا ہے، ڈائلاگ وائز یا فزیکلی، تو تم ہی تو ہو جنہیں اللہ اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا علی کے جو القاب ہیں 1200 لقب میں نے لکھے ہیں، 1200 لقب میں نے لکھے ہیں مولا علی کے، ان میں سے ایک لقب ہے سہم اللہ تعالی، علی اللہ کا وہ تیر ہے جو کبھی نشانے سے خطا ہوتا ہی نہیں۔ یا علی یا علی، وحجت الخصام وفصل القضاء،
वसाहिबुल आसा वअलियुन दाब्बतुल अर्ज़। और ए मोहम्मद व आले मोहम्मद, आप ही तो हैं जो अल्लाह के जुडिशरी डिपार्टमेंट की निजाम अदलिया के सरबराह आप 14 ही तो हैं। अल्लाह जो फैसला करता है आप ही के जरिए करता है। इसलिए हम आपको कैसे ना पहचाने, और आप ही तो हैं कि जो अल्लाह का हथियार है। मूसा जैसे साहिब असा थे, वैसे आपके भाई साहिब जुल्फिकार हैं। और वो जो अली है ना, आपके भाई अली, वो दाब्बतुल अर्ज़ है, वही तो वजूद है। जब आपके बेटे महदी आएंगे तो उनके साथ एक वो वजूद भी आएगा कि जो अपने कलम से हर एक की पेशानी पे लिख देगा मोमिनुन काफिरुन मुनाफिकुन। ये मोमिन है, ये काफिर है, ये मुनाफिक है। या अली या अली। और आप जो हैं, आप ही में तो हैं कसीमुन नारे गदा। आप ही का तो भाई है जिसने जन्नत और दोज़ख को बांटना है। या रसूल अल्लाह, जन्नत की जरूरत तीसरे आसमान के फरिश्तों को भी तो है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आप ही का तो भाई है। और वह सफीनतुन नजात, और नजात की किश्ती आप ही तो हैं। फरिश्ता भी नजात पाएगा तो 14 ही के जरिए पाएगा। 14 के जरिए फरिश्ता। मन रखे बहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरका व हवा व इलन नार युर्दा यौमल क़ियामा। आप ही तो सफीना नजात हैं कि आपके सफीने पर जो सवार हो गया वो बच गया, और जो सवार न हो सका वो जहन्नम में उंडेल दिया गया। कुछ मुलादा फरमा रहे हैं। ये आसमान के फरिश्ते मिदहत बयान कर रहे हैं। मिदहत खान है, सना खान है, कसीदा खान है, तारीफ कर रहे हैं। ये असल तो जाब आसमान वालों का है। अगर किसी जमीन वाले को मिल जाए तो समझे अल्लाह ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि ये आसमान वाला है। आसमान वाला तो जहन्नम में जा नहीं सकता। खुशकिस्मत है। वअन्तुम मुत्तआइमो वन्नुजूमुल अक़तार। अगर थके न हो तो मैं ये जुमला कहूं, अंतुम मुत्तआइमो, तुम ही तो वो माइलस्टोन हो। ऐ मोहम्मद व आले मोहम्मद, तुम्हारी वजह से तो पता चलता है कि अल्लाह का फासला कितना रह गया है। मेरे ख्याल में इनको इफ्तारी इतनी अच्छी नहीं देनी चाहिए, इनको भूखा रखना चाहिए था कि बोले। हाँ, आप बोले। आज तो हमारे एमपीए साहब भी थे, कहीं चले गए क्या हैं? चौधरी साहब का पूरा नाम क्या है? चौधरी मोहम्मद शकील साहब, एमपीए मेंबर पंजाब असेंबली भी हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। माशाअल्लाह आप देखें, ज़रा मुलाहज़ा फरमाएं कि कहाँ फ़ज़ाइल पढ़े जा रहे हैं। अंतुमुद्दाइम, तुम हो माइलस्टोन, वन्नुजूमुल अक़तार, और तुम वो हिदायत के सितारे हो कि अगर आसमान वालों को भी हिदायत चाहती हो तो वो तुम्हारे आस्ताने की तरफ देखते हैं। अब आप ईमान से बताएं, जब जिब्रील हो, मीकाईल हो, इसराफील हो, इजराइल की हिदायत का मरकज दरे फातिमा है, तो इनसे हट के कौन सितारा होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। फेर दो जरा।
مختلف الملائکہ، آپ ہی کا گھنٹے میں کوئی فرشتہ اترتا رہتا ہے، کوئی فرشتہ جاتا رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ، تم ہی تو ہو کہ جن پر جبریل وحی لے کر اترتے ہیں، تم ہی تو وہ گھرانہ ہو کہ جن پر وحی لے کر جبریل اترتے ہیں۔ ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ حضور ہو گئے خوش، حضور نے کہا کچھ چاہیے مجھ سے؟ اس تعریف کے بدلے کہنے لگے فقرہ علی من السلام، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو علی کا سلام چاہیے۔ جانا تو علی کو سلام کہہ دینا۔ وَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، میں پہنچ گیا 5ویں آسمان پر۔ فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، انہوں نے بھی وہی کہا جو انہوں نے کہا تھا، وہی سلام کیا۔ میں نے پوچھا جانتے ہو؟ انہوں نے بتایا کیف لا نعرفکم وَكُنَّا نَمُرُّ مِنَ الْعَرْشِ وَمَكْتُوبٌ عَلَيْهِ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعیدتہم بعلی فعلمنا من ذالک ان علیا من اولیاء اللہ ولی اللہ من اولیاء اللہ۔ ہم جب عرش کے قریب سے گزرتے تھے تو عرش پہ لکھا ہوا دیکھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس محمد کی میں اللہ نے مدد کی ہے علی کے ذریعے۔ ہم نے تو وہاں سے پڑھا ہے کہ علی ولی اللہ ہے، تو یہ کلمہ آسمانی کلمہ ہے، زمینی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں بھائی ماسٹر جی، چودھری صاحب، حاجی صاحب، حاجی سلامت، ذرا بولتے رہے نا، آپ پتہ چلتا رہے کہ افطار کر کے بیٹھے۔ علی احمد، یہ ایم پی اے صاحب جا کے اسمبلی میں بتائیں تو صحیح کہ نیو یارک والے فضائل مولا کائنات کیسے سنتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کے اذہان عالیہ میں بات رہ جائے کہ وہاں پر دیکھا ہم نے، فرشتوں نے، وہاں سے ہم نے تو پڑھا ہے کہ علی اللہ کے ولی ہے۔ اتنے فضائل جو پڑھے، حضور نے کہا کچھ مانگو، کہنے کہ کچھ نہیں چاہیے، فقرہ علی من السلام، جب زمین پہ چلے جانا علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ وَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، میں چھٹے آسمان پہ پہنچا، میں چھٹے آسمان پہ پہنچا۔ وہاں جب پہنچا وہی گفتگو، وہی سوال، وہی جواب، وہی علی کا سلام۔ میں نے پوچھا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ کیوں؟ ہاں حضور کو کہہ رہے ہیں فرشتے، ہم آپ لوگوں کو کیسے نہ پہچانے؟ ان اللہ خلق جنت الفردوس وجعل على بابها وخلق على بابها شجرة وليس فيها شجرة الا وفيها مكتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی بن ابی طالب العروۃ الوثقی وحبل اللہ المتین وعینہ علی الخلائق اجمعین۔ میں پہنچا چھٹے آسمان پر۔ یہ پاکستان کے جو لاکھ والے خطیب ہیں نا، 2 لاکھ والے، آدھی مجلس چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ نیو یارک والوں کا وہ ایٹیٹیوڈ ہے ریسپانس کی بابت۔ ان کے ذہنوں میں اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو آج کل واٹس اپ میں چل رہا ہے، ان کے دماغ ادھر ہوتے ہیں کہ جلدی مجلس ختم ہو، واٹس اپ پہ جا کے دیکھیں کہ واٹ از گوئنگ آن۔ اللہ کے بندو، عبادت کو عبادت سمجھ کے کرو۔ کیوں بھائی چودھری صاحب، حاجی صاحب، صحیح ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ جوش ایمان میں اور اضافہ کرے۔ اتنی حدیثیں سن کے بھی اتنا آہستہ نعرے لگا رہے ہیں
16,000 ختم قرآن والی حدیث سن کے بھی آہستہ آہستہ نعرے لگا، آہستہ آہستہ. میں پہنچا چھٹے آسمان پر، وہاں کے فرشتوں نے کہا ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، اس لیے کہ اللہ نے جنت الفردوس کو پیدا کیا، اور اس جنت الفردوس کے صدر دروازے پہ علی بابہا شجرتن، علی بابہا شجرتن، اس کے دروازے پہ، صدر دروازے پہ ایک ہے درخت، ولیسا فیہا ورقتن، اس میں کوئی ایسا پتا نہیں، الا وفیہا مکتوبن، جس پتے پہ لکھا نہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی قابل نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو ابو طالب کا بیٹا علی ہے وہ عروۃ الوثقی بھی ہے. وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، اللہ کی پکی رسی بھی ہے نہ ٹوٹنے والی. تبھی تو آپ کا رشتہ علی سے ٹوٹتا نہیں. علی کے ساتھ جو ایک مرتبہ جڑ جائے یہ کمال علی ہے، اسے توڑتے ہیں ہی نہیں، نہ توڑتے ہیں نہ ٹوٹنے دیتے ہیں. حبل اللہ المتین، وہ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی رسی ہے جو مضبوط رسی ہے. وَعَيْنُ اللَّهِ عَلَى الْخَلَائِقِ اجمعین. ہم نے تو یہ وہاں سے دیکھا ہے، جنت کے اس صدر دروازے پر جو شجرہ ہے نا، درخت ہے، اس درخت کی پتے اور ڈالی پہ لکھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے علی عروۃ الوثقی ہے، علی حبل اللہ ہے، اور علی مخلوق کو چیک کرنے والی اللہ کی آنکھ ہے. یہ ہمارے ایف بی آئی میں جب کبھی ہمیں پڑھانے جاتے ہیں تو ہوم لینڈ سیکیورٹی والے یہ کہتے ہیں وی کیپ آور آئیز اوپن آن ایوری باڈی، ہماری آنکھ کھلی ہے. ہوم لینڈ سیکیورٹی کو کہتے ہیں امریکہ کی آنکھ، علی کو کہتے ہیں اللہ کی آنکھ. یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ کی آنکھ. پیامبر اکرم می فرمایت من بر آسمان سوم رفتم، چہارم رفتم، پنجم رفتم، ششم رفتم. هنگامی که من وارد شدم به من گفتن وقتی برگشتی به برادرت علی سلام ما را برسون. من وقتی که فضائل را شنیدم از فرشتگان، کسی می گفت که شما در خدا هستی، کسی می گفت شما شجره طیبه هستی، کسی می گفت شما خانه رحمتی، شما صاحب ذوالفقاری، صاحب عصایی، صاحب شفاعتی، صاحب ولایتی. همچنین تعریف که من می شنیدم می پرسیدم شما چیزی می خواهی؟ دوباره می گفتم وقتی برگشتی به زمین به علی برادرت سلام مرا برسان. وَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، میں پہنچ گیا 7ویں آسمان پر. حضرت فرما رہے ہیں میں 7ویں آسمان پر پہنچ گیا. میں جب وہاں پہنچا یہاں الٹ دیکھا، یہاں مجھے نہیں کہا انہوں نے کہ علی کو سلام کرنا، یہاں الٹ دیکھا، وہ بول ہی نہیں رہے. فرشتے سر جھکائے، تسبیحیں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پڑھے ہی جا رہے، جیسے ہمارے کئی بندے مجلس ہو جاتی ہے تسبیح پڑھ رہے، مجلس کے اندر تسبیح پڑھ. اللہ کے بندو تسبیح سے زیادہ ثواب ہے مجلس. تسبیح بعدن بخون، در مجلس تسبیح نہ خون، ثوابش بیشتر ہے، ثواب مجلس بیشتر است. تو یہ ہمارے یہاں اکثر دیکھا ہے میں نے، یہ جو تازہ کربلا سے ہو کے آتے ہیں یا حج سے یا عمرے سے، اب تسبیح لیے ہوئے. تسبیح جس نے زندگی میں تسبیح نہیں پکڑی وہ کربلا سے آنے کے بعد تسبیح چھوڑ نہیں رہا.
اور گھر نہیں پکڑنی، مسجد میں صرف دکھانا ہے ہمیں، ہم پہ روب جتلانے کے لیے تاکہ مرغے پھنسیں۔ اللہ کے نیک بندو، عبادت اللہ کے لیے کرو، مرغوں کے لیے نہ کرو، ورنہ خود مرغے بن جاؤ گے قبروں میں۔ جی آج ہی مجھے کسی بچے نے کہا، میں نے بتایا ہے آپ کے چھوٹے بھائی جوہر صاحب، آپ کے چھوٹے بھائی حاجی کو میں نے بتایا ہے کہ آج ہی مجھے کہا کہ قبلہ کوئی کلپ بنائیں کہ ہم نسل کیسے بچائیں۔ گالیوں سے نسل بچے گی؟ ناموس کی گالیاں لکھنے سے نسل بچے گی؟ یا جو اپنی آئی ڈیز چھپا کے گالیاں دے رہے ہو اس سے نسل بچے گی؟ دشمنان اہل بیت کو خوش کر رہے ہو، ایام شہادت مولا کائنات میں بھی چپ نہیں ہو رہے، اس سے نسل نہیں بچے گی۔ نسل تقوی سے بچتی ہے، زہد سے، نماز پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، گناہ چھوڑنے سے، مومن کے احترام سے نسل بچتی ہے، علماء کی توہین سے نسل نہیں بچتی۔ اب میں پہنچ گیا وہاں، میں نے دیکھا وہ تسبیحیں پڑھ رہے، انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، تسبیح پڑھے جا رہے۔ اور تسبیح کیا ہے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے آج ہمارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ اس لیے کہ آقا آ گئے نا، جب آقا کا ربیع الاول آتا ہے کس طرح آپ تسبیحیں پکڑتے ہیں؟ وعدہ پورا ہو گیا۔ مصطفیٰ تسبیح پڑھ رہے ہیں، میں نے انٹرپٹ کر کے پوچھ لیا، ملائکۃ ربی ماذا وعد ربکم، رب کا وعدہ تھا کیا؟ آپ یہ بتائیں کہ حضور نہیں جانتے؟ حضور جانتے کہ نہیں جانتے؟ وہ تو علم ما کان وما یکون کے مالک ہیں، وہ تو فرش پہ بیٹھ کر ان کے بچے عرش کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ تو لوح محفوظ کے حافظ و محافظ ہیں، وہ آسمانی کتابوں اور سارے صحیفوں کے حافظ و محافظ ہیں، وہ تو حرکت قلم قدرت جانتے ہیں۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ ان کو اپنے ابا حضور کے ساتھ یا چچا کے ساتھ نہ کمپیئر کریں، ان کی کمپیریزن میں تو نبی نہیں آ سکتے، نبی نہیں آ سکتے ان کی کمپیریزن۔ تو کیا نہیں جانتے؟ وہ جانتے ہیں، مگر وہ چاہ رہے ہیں نبی کہ کسی بہانے ہیلے سے میرے بھائی کے فضائل بڑھتے رہے، محمد و آل محمد کے فضائل ہوتے رہے، لہذا یہ نہ کہنا کہ میں جانتا ہوں اس لیے مجلس میں نہیں جا رہا ہوں۔ حضور جانتے ہیں مگر فضائل پڑھوا رہے ہیں۔ فضائل پڑھنا فرشتوں کا کام ہے، پڑھانا اور بانی بننا نبی کا کام ہے۔ اللہ آپ کو توفیق نہ دے تو آپ کی بدقسمتی ہے، خوش قسمت ہے جو پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں۔ میں نے کہا وعدہ تھا کیا؟ تو فرشتے کہنے لگے لما خلق اللہ اشباہ انوارکم من نورہ، اے محمد و آل محمد جب آپ کے انوار کو اللہ نے اپنے نور سے خلق فرمایا، فعرضت علینا ولایتکم، تمہاری ولایت کو ہم فرشتوں پہ فرض کیا۔ بعد میں فرشتے تو بعد میں پیدا ہوئے، بعد میں اللہ نے تمہاری ولایت کو ہم پر پیش کیا۔ عرضت کہتے ہیں پیش کرنا، ترجمہ بنتا ہے وہی فرض کیا۔ فقبلناہا، ہم نے تو قبول کر لیا۔ پتہ چلا آل محمد کی ولایت قبول کرنے کے لیے جبریل مزاج چاہیے، ابلیس مزاج کبھی علی کو مولا نہیں مانے گا، پاکیزہ مزاج چاہیے، فرشتوں جیسا مزاج چاہیے۔ تو ہم نے تو قبول کر لیا۔ فطال شوقنا الیکما، تم دونوں بھائیوں کی طرف ہم ہو گئے اداس، جب اللہ نے بتایا کہ تم دونوں کو بھیج رہا ہے زمین پر تو ہم تو اداس ہو گئے۔ تو فوعدنا لیریناک معنا فی السماء، اللہ نے وعدہ کیا گھبراؤ نہیں، میں اسی محمد کو آسمانوں میں لے آؤں گا اور تم اسی کی زیارت کرو گے۔ ففعل، اس کا شکریہ آج اس نے محمد دکھا دیا۔ کوئی سمجھے ہے نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
वअम्मा शौकुना इला अलीयन, हमने कहा ठीक है मोहम्मद को तो ले आएगा, अली के लिए उदास होंगे तो क्या करेंगे? तो अल्लाह ने फजाअला मलकन फी सूरत अली, अल्लाह ने यह फरिश्ता बनाया है अली का हम शक्ल, कुल्ल मश्तकना हो नजर ना इले, जब हम अली के लिए उदास होते हैं इस फरिश्ते को देख लेते हैं। कोई समझ में आई है बात? वो तकरीर याद है ना, 5000 शबीहें आई थी अली की, अब्बास भी हैं शबी अली की। तो शबीह अली की सिर्फ जिंदगी में दुनिया में नहीं होती, आसमानों में भी शबी है अली की। अल्लाह अकबर। तो हम इसको देख लेते हैं तो हमारी उदासी मिट जाती है। कहा ठीक है, तुमने जो इतने फजाइल पढ़े, आसमान हफ्तुम के फरिश्तों, कुछ मैं तुम्हें अता करूं? कोई न्याज जो शाह जी देंगे मुझे, अख्तर शाह जी जो न्याज देंगे ना, वो न्याज, कि वो क्या न्याज दे। तो ये मैं अल्फाज समझाने के लिए कहता हूं, न्याज लिखी नहीं होती कि कल कोई हमारा दुश्मन कहे, ये समझाने के लिए होती है बात, अवामी बात समझाने के लिए ऐसे कहना पड़ता है। कुछ चाहिए तुम्हें मुझसे? उन्होंने कहा नहीं, बस एक ही चीज चाहिए, इज़ा रजाअता इलल अर्ज़ फ़क़रा अलियन मिन्नस सलाम, जब जमीन पे पलट जाना ना, या रसूल अल्लाह अली को हमारा सलाम कह देना। कितने हो गए सलाम जनाब, जरा गिन रहे हैं कि नहीं? कितने हो गए? 7 हो गए जनाब। हर आसमान पे तो 2 दफा है अल्लाह के बंदो, 7 को 2 से ज़रब दें तो 7 बनेगा, हैं? 16 नहीं हुए। इस तरह ये सरगोदे वाली बात ना कर, ये सरगोदे का है ना, सरगोदे में हमारे 6 वियाँ 5 वियाँ, उनको बेचारों को 20 के बाद पहाड़ा ही नहीं आता, हमारे सरगोदे वालों को 5 वियाँ 6 वियाँ, वो न करो। कितने हो गए बताएं, मजर बताओ। नहीं, 7वें वालों ने तो पहले कहा ही नहीं, 13 हुए। हाँ, अब समझे ना? हाँ, ये हिसाबदान बैठा है, मास्टर हिसाब पढ़ाया है सही साहब। हाँ, पीछे वाले भी जरा जो सो रहे हैं वो भी जाग जाएं जरा। कितने हो गए? 13 सलाम हो गए, 13। 14वें का तो वैसे ही इंतजार है। 13 हो गए ना, 13 सलाम हो गए। मैं आगे बढ़ा, मैं 1000 मर्तबा इतना बढ़ा जितना जमीन से आसमान है। समझे? ये आका है, मेराज ये है। ये नहीं कि कुंडी हिलती रही, लोटे में पानी खौलता रहा, ये नहीं है। मेराज इसको नहीं कहते, मेराज ये है 1000 मर्तबा अल्लाह ने मुझे कहा उदनो मिन्नी, और आ गया। मैं 1000 मर्तबा आगे गया, जितना यहां से आसमान है 1000 मर्तबा इससे आगे मैं गया। वहां फिर वो मेरी बातें हुई, जो कुछ भी हुआ, वो जो कुछ भी मैंने लेना था देना था। जी हाँ, नमाज भी वहां से ली। जो अफसोस ये है कि हमारे बंदे पढ़ते ही नहीं, जुलूस निकाल के अल्लाह के बंदे आ रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे। पढ़ी होगी घरों में, खुदारा वहां पढ़ो, ताकि मीडिया वाले देखें कि अली की कौम नमाजी कौम है। तो खैर, नमाज भी ली, वहां से विलायत अली भी ली, वजूद फातिमा भी लिया, जन्नत की सैर भी की। ये सारे तोहफे। शरीफ मेज़बान के पास जब शरीफ मेहमान आता है तो उसके पास जो कुछ होता है कोशिश करता है सब कुछ दे दे। सब कुछ अल्लाह दे दे तो अल्लाह नहीं रहता, मगर इतना दे दिया है जो हमारे लिए सब कुछ है, उसके लिए तो बहुत कुछ और भी है, सब दे दिया। तो जब मैं पलटा, अब है अली वालों, न्यूयॉर्क वालों, इसलिए आप मशहूर हैं फजाइल अली के लिए जो मशहूर हैं। आखिरी जुमला तकरीर का, जब मैं पलटा, अदद भी मुकम्मल हो जाएगा। 13 हुआ है ना, 13 हुआ है ना, अदद भी मुकम्मल हो जाएगा। जब मैं पलट रहा था, मैं फासला कर आया था वापसी में, पीछे से पुकार के रब ने मुझे कहा, या अहमद, ऐ अहमद, लो नजलता इलल अर्ज़े, जब इन नजलता अलल अर्ज़े, जब जमीन पे नाजिल होना, फकरा अलियन मिन्नी सलाम, मुझ खुदा का भी अली को सलाम कह देना।
ہاں جی شاہ جی سید صاحب ذوالفقار صاحب کیوں جی بسم اللہ بسم اللہ مولا سلامت رکھے آپ ہاں بھائی امتیاز خوش ہو مظہر میں ہو گئے 14 ہو گئے چلیے اللہ علیہ السلام سبحان اللہ سبحان انشاءاللہ ماشاءاللہ 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 پھیر دے پورا کیمرہ دکھا دے ذرا ماشاءاللہ 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 کوئی سمجھ میں آئی ہے بات میرا وزٹ ہو گیا مکمل سرکار فرما رہے ہیں میں پلٹ رہا تھا راستے سے مجھے واپس بلایا گیا یہ علی کا چیپٹر ہے ہی ایسا عرش پہ ہوں تو نبی واپس بلائے جائیں حج سے میدان غدیر کراس کر جائیں تو صحابی واپس بلائے جائیں یہ چیپٹر بڑا عجیب ہے علی کا واپس بلایا گیا اللہ نے کہا سلام کہنا اب میں نیو یارک والوں سے ایک سوال کرتا ہوں ماشاءاللہ ممبر اسمبلی بھی تشریف فرما ہے یہیں پر ملک کا صدر بھی آیا ہے یہیں پر ملک کا وزیر اعظم بھی آیا ہے اور 3 اسٹار جنرل بھی حاجی صاحب گواہ ہے یہیں پر آیا ہے الحمدللہ یہاں پر آتے رہتے ہیں وہ شیرازی بھی آیا تھا شیرازی تو میرا بچپن کا دوست ہے اس کا نام لے لیتا ہوں دوسرے کا نام نہیں لیتا شیرازی جو جنرل شیرازی ہے وہ میرا بچپن کا دوست ہے وہ یہاں آیا تھا الحمدللہ یہاں پر بہت لوگ آتے رہتے ہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں آخری بات کروں اور اجازت لوں آپ سے اللہ تعالی ہمارے اختر شاہ جی کو صحت دے سلامت رہیں بہترین مجلس ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے ہر مجلس ہی ٹاپ کی ہو گئی اور آپ نے دکھا بھی دی کیمرے میں لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ حال میں گنجائش ہی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو آخری بات کروں اب دنیا میں ہے کنٹروورسی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی کو کہو کرم اللہ وجہہ کچھ کہتے ہیں علی کو کہو رضی اللہ عنہ کچھ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں علی کو کہو علیہ السلام ٹھیک ہے نا میں تو ویسے کہتا ہوں علیہ السلام بھی نہ کہو علی کو سلام اللہ علیہ کہو میں یہ کہتا ہوں میری تو یہ خواہش ہے آپ علیہ السلام بھی نہ لکھیں سلام اللہ علیہ لکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ بتائیں کہ آسمان اول سے لے کے آسمان ہفتم تک اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں علی پر سلام اللہ کا رسول پہنچا رہا ہے علی پر سلام اور جب علی پلٹ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مخلوق کا سلام تو مکمل ہوا علی کو مجھ خالق کا بھی سلام پہنچا دینا اب آپ ایمان سے بتاؤ میں علی کو رضی اللہ عنہ کہوں یا سلام اللہ علیہ کہوں اور علی آج ظاہری طور پر دنیا میں نہیں رہے ویسے تو یہ زندہ ہے آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں تو کہتے نہیں آپ کہ اے میرے امام آپ ترا یا تنظرو یا تشہدو کئی جملے ہیں مختلف مقامی و ترد و سلامی آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ میری کلام کو تسمع و کلامی میرے کلام کو یا میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں فتردو اور آپ جواب بھی دیتے ہیں سلام کا کلام کا آپ جواب بھی دیتے ہیں کیونکہ زندہ ہے یہ ہماری طرح نہیں ہے جب من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ
جو ان کی محبت پہ مر جائے، جب وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، تو وہ کیسے زندہ نہیں ہوں گے جن کی محبت پہ مرنے والا نہیں مرتا؟ لہذا وہ زندہ ہے، مگر ظاہری طور پہ فزیکلی ان کا جسد مطہر نجف میں آج عشاء کے قریب چھپ گیا۔ دائیں طرف مولا علی کے آدم صفی اللہ ہیں، بائیں طرف مولا علی کے نوح نجی اللہ ہیں، اور حضرت علی کی قبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے کھودی تھی۔ جی ہاں، بتانا بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، آخری نبی کی قبر علی کھودیں، علی کی قبر نوح نجی اللہ کھود کے جائیں، اور یہ آنکھ میں دفن ہے۔ آدم کی آنکھ جہاں ہے وہاں مولا علی دفن ہے۔ دنیا پلکوں پہ بٹھاتی ضرور ہے، قبر میں پلکوں پہ سلاتی نہیں ہے۔ یہ کائنات کے واحد وجود ہیں جو اپنے جد کی پلکوں پہ سو رہے ہیں۔ آنکھ، دونوں کی آنکھ ہے، ادھر سے آدم کی آنکھ، ادھر سے نوح کی آنکھ کے قریب۔ اور عزیزو، میرے مولا کا مقام دفن، تدفین کا مقام چھپایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظالم اتنے ظالم تھے کہ ہو سکتا ہے وہ جسد مطہر کو نکال کے توہین کرتے۔ دو کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو ہیں بھی افضل کائنات، اور ان دونوں کے نشان ہے قبر کو مٹایا گیا۔ یا رسول زادی فاطمہ کی قبر کا نشان مٹایا گیا۔ آج تک سادات کرام ڈھونڈتے پھرتے ہیں، روتے ہیں، مجتہد روتے ہیں، کہتے ہیں ہر ایک کو اپنی ماں کی قبر کا پتہ ہے، ہم کتنے عجیب قسمت والے ہیں، ہم سادات کو نہیں پتہ ہماری ماں کہاں دفن ہے۔ یا پھر علی کی قبر کو چھپایا گیا۔ اس قدر دشمنی تھی، عداوت تھی، انتقام پروری تھی اس قدر کہ ان دو ہستیوں کی قبروں کو چھپایا گیا۔ چھٹے امام نے آ کے ظاہر کیا کہ قبر کہاں پر ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے زیارت پر، آپ وہ مغسل دیکھنا، وہ کمرہ جس میں علی کو غسل دیا گیا، علی کو کفن پہنایا، حسن و حسین نے مل کر بیٹوں نے کفن پہنایا، علی کا جنازہ رخصت ہوا۔ فرمایا تھا، وصیت کی تھی کہ سامنے کی طرف سے تم حسن و حسین، محمد حنفیہ، عبداللہ، اطرف، غازی، تم لوگ نہ اٹھانا، سامنے سے جبریل و میکائیل اٹھائیں گے، پائنتی سے تم اٹھانا۔ جبریل و میکائیل نے جنازہ اٹھایا اور وہ لے کے اسی ڈائریکشن میں چلے جہاں نوح نے، آپ کو علم ہے کوفہ سے کتنا دور ہے نجف، اس لیے دیر لگ گئی، اندھیرا ہو گیا تھا جب تدفین ہوئی ہے، ظہر کے بعد کے نکلے ہوئے ہیں، تدفین ہوئی۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے، جبریل و میکائیل، میں تقابل کا تو قائل نہیں، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، تم اپنے استاد کو دفن کرنے کے لیے، کندھا دینے کے لیے آئے، مگر تمہارے استاد کا بیٹا کربلا میں جب مارا گیا تو 3 دن تک تپتی ریتی پہ حسین شہید کا لاشا پڑا۔ اللہ اکبر۔ کفن پہنایا گیا، علی نے خود کفن اپنا بنوایا تھا خود، اور اس میں عبارت بھی لکھوائی تھی حسن مجتبیٰ سے، وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم۔ وصیتیں بھی کی تھی، اجرکم علی اللہ، بس بیٹے گئے ہیں، تدفین ہو چکی، تعویذ قبر بند ہو چکا۔ آج کیونکہ ہمارے حاجی سلامت علی کو اللہ سلامت رکھے، اور ان جوانوں کو بھی، مظہر میاں کو بھی، حسن امتیاز کو بھی، ان بچوں نے آج ہمارے راحیل کو بھی اللہ سلامت رکھے، آپ کے لیے تابوت مولا کائنات تیار کیا ہے۔ تابوت برآمد ہوگا، طویل زحمت نہیں دوں گا، 2 کے 2 جملے کہوں گا۔ علی کا تابوت اس لیے بھی نکالنا چاہیے کہ یہ ابو الائمہ ہے، یہ پردیس میں قتل ہوئے ہیں،
یہ پردیس میں رہ گئے ہیں، سارا خاندان تو واپس چلا گیا ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا علی کا تابوت بھی ضرور نکالنا، مگر اس غریب کا تابوت نہ بھولنا جو 3 دن تک تپتی ریتی پہ پڑا رہا، جس کا بیٹا تیسرے دن آیا اور اس نے چٹائی میں حسین غریب کو دفن کیا، کہیں سے کوئی ٹکڑا اپنے بابا کا اٹھایا، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھایا، کہیں سے ہڈیاں پسلیاں اٹھائی اور قبر پہ لکھا ھذا قبر الحسین ھذا قبر الغریب اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ یہ وہی علی ہے کہ جن کو یا علی مدد آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں نا، میرا مولا مدد کو آتا ہے۔ آج وہی علی رخصت ہو چلا، آج وہی علی دنیا سے جا رہے ہیں، آج شیعہ یتیم ہو رہے ہیں، آج آل محمد کا وطن کوفہ سے پھر مدینہ ہو رہا ہے، آج آل محمد برگشت کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اشکل اشقیاء نے مولا کو مارا ہے، جہنمی نے مولا کو مارا ہے۔ میرے عزیزوں کس طرح بیان کروں، جیسے ہی تدفین کر کے علی کے بیٹے چلے، علی کے اصحاب چلے، 17 بیٹے ہیں، اس کے بعد اصحاب ہیں، 100 کے پلس لوگ ہیں جو علی کو دفنا کے آ رہے ہیں۔ آگے گھروں کی ڈائریکشن الگ تھی۔ جب حسن و حسین اور علی کے بیٹے اپنے گھر جانے لگے تو ایک خرابے میں سے ایک اپاہج محتاج ہینڈی کیپ کی رونے کرانے کی آواز سنی۔ حسن بڑے ہیلپنگ نیچر تھے، اپنے بھائی حسین کو لے کے اس خرابے کے اندر گئے، کیا دیکھا؟ ایک نابینا ہے، ایک فلج زدہ ہے، ایک مفلوج ہے، ایک اپاہج ہے جو زار و قطار رو رہا ہے۔ پوچھا رونے کی وجہ؟ کہ مجھے معلوم نہیں، میرا ایک محسن تھا جو پہلی رمضان سے لے کر 18 رمضان تک مجھے روزہ رکھواتا تھا، میری افطاری سحری لاتا تھا، کہ کوئی اس کا نام، کہ جب بھی میں پوچھتا تمہارا نام کیا ہے تو کہتا تھا انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے میں تیرے جیسے غریبوں کی مدد کروں۔ حسن نے پوچھا کوئی قرائن بتاؤ کہ صاحبزادے اگر ناراض نہ ہو، اس کی آواز تمہاری آواز سے بڑی مشابہ تھی، یہ سننا تھا۔ شہزادوں نے کہا اے اپاہج، اے شیخ، اے بزرگوار، وہ تو ہمارا بابا علی تھا۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہ وہ دفن ہو گئے، اب لے کے چلے دوبارہ قبر پہ، مجھے میرے محسن کی قبر پہ لے جاؤ۔ جب وہاں پہنچا قبر پہ ٹکریں ماری، اس لیے کہ پتھر تھے قبر پہ۔ میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا مولا آپ کی قبر پہ تو آپ کے عزادار آ گئے، مگر حسین کی قبر پہ تو اگلے چہلم تک کوئی نہ آیا۔ اگلے چہلم کو یا بہن آئی یا جابر آئے، اور آؤ حسینیوں، علویوں، مولائیوں، حیدریوں، اس تابوت کو اٹھائیں، اس شبیہ تابوت کو اٹھائیں جس کی اگلی طرف سے جبریل و میکائیل نے پکڑ رکھا تھا، اور پچھلی طرفوں سے کبھی حسن اٹھاتے، کبھی حسین اٹھاتے، کبھی غازی اٹھاتے، کبھی محمد حنفیہ۔ اس لیے بھی ہم یہ تابوت اٹھاتے ہیں، آقازادو 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اگر ہم ہوتے ہم ضرور آپ کی مدد کرتے، آپ کے ساتھ یہ تابوت اٹھاتے۔ ماتم علی۔